دعائے عرفہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ بشر و بشیر پسران غالب اسوی سے روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اور پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کعبے کی سمت رخ کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر پھیلا دیے۔ خدا کے حضور عاجزی اور مسکینی کی حالت میں یہ کلمات کہے: اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی، وہ ہر کام پر جزا دینے والا، وہ ہر خانے کو زیادہ دینے والا، ہر نالان پر رحم کرنے والا ہے، وہ بھلائیاں نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں کوئی چیز برابر اس کے، نہیں کوئی چیز اس کے مانند۔ وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پالن ہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑی بڑی پشتوں میں جگہ دی، امن دیا مجھے موت سے اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے۔ پس میں پے در پے ایک ایک پشت سے ایک ایک رحم میں آیا۔ ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں، تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی، کہ اس میں تو نے مجھے پالا اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کیں۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکائی ہوئی منی سے کیا اور مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا،
اور گہوارے میں میری نگہبانی کی، جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی، اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی، اور مجھے ہر قسم کی کمی و بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تم برتر ہے مہربان اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں عطا کی، اور یوں تو نے مجھ پر اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں، اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا۔ تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا، اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجب طرح سے خلق کی، اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، اور آسان کی میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے سکھائے، اور فائدہ کے کئی راستے عطا کیے۔ مجھ پر اپنے بہت بڑے احسان و کرم سے، اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرأت اور میری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ پس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ پاک ہے تیرے نام، بہت بڑی ہے تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں۔ اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کیں اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنے واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنے ناک کے نرم و ملائم پردوں،
اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانت کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سرخ سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، ان ہڈیوں سے جن سے سینہ کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑھے ہوئے کنارے، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خارگی میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیں سچ ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وحی میں سے اور جاری کیا ان کے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو دیگر یہ کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، جو اس کا وارث ہو، نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیز اس کے بنانے میں اس کی مدد کرے، پس پاک ہے وہ اگر زمین و آسمان خدا کے سوا اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے، پاک ہے خدا یگانہ یکتا بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی۔ وصلی اللہ علی خیرتہ محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المخلصین وسلم وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد